بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 27 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا، ہفتے کا پہلا دن، نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو خبر ہم نے دی تھی کہ پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی آنے والی ہے، 18ویں ترمیم کو ریویو کیا جا رہا ہے، نظر ثانی ہوگی، اور نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے جسے NFC ایوارڈ کہتے ہیں، اس میں بھی اس کو بھی ریویو کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف، MQM، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ابتدائی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ بہت خاموشی سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو ہماری اس خبر کی شکر ہے تصدیق ہو گئی ہے، اور اسد عمر صاحب نے باضابطہ طور پہ گفتگو کی ہے انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بالکل یہ چیز موجود ہے ٹیبل پر، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی بھی پارلیمنٹ کے تھرو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ جب تک اپوزیشن ہے اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریویو ہو جائے، 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے۔ اس پہ اسد عمر صاحب نے پھر اگین ہماری خبر کی تصدیق کی۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ شیری رحمان صاحبہ کو معلومات نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ بات نہ کریں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 18th امینڈمنٹ کو ریویو کرنا ہے، اس کی خامیوں کو دور کرنا ہے، اور جو کرونا کی وجہ سے مسائل سامنے آئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ پاکستان بطور ریاست بہت ویک ہے، انتظامی طور پہ، سیاسی طور پہ، انتظامی ڈھانچے کے طور پہ، تو اس لیے وہ کنفرم ہوئی۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو بتا دوں جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اس وقت صحیح طور پہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے، میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے کسی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے، اور دو جماعتوں کی طرف سے جی رد عمل سامنے آیا ہے، اور دو جماعتیں کیا، ایک تو آپ نام بھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک تو محسن داوڑ صاحب نے کیا جی ٹویٹ، کیونکہ یہ خبر ARY پہ بھی ہم نے بریک کی تھی، اور وہ میری تصویر لگا کے اور ٹی وی ARY کا لے کے اسکرین شاٹ وہ لگا کے، تو جناب اس میں داوڑ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جناب دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو گیا تو پاکستان کی خدا نہ خواستہ سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، اور دوسرا ANP کی طرف سے، یہاں دونوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ 18th امینڈمنٹ کے پیچھے کیا چیز تھی، اور یہ بہت بڑا ہاتھ، میں تو کہتا ہوں بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، بہت خاموشی سے بڑی باریک واردات یہ کی گئی ہے۔ خیر، تو یہ تھی ایک تو ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی، دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں یا دو جماعتیں جو اس کی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی ہیں، لہذا انتظار کرنا چاہیے۔ اگلی خبر، ساری سچویشن سے ایک چیز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے انڈیا کی طرف سے۔ انڈیا کی طرف سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے جناب صورتحال کو، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے اپنے جو اندر کے مسائل ہیں اس کی بھی توجہ ہٹانے کے لیے، اس کا بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے مسلمانوں کو، اور دوسرا پاکستان کی افواج چونکہ اس وقت مصروف ہیں، آرٹیکل 245 کے تحت آپ کو پتہ ہے بلایا ہوا ہے، اور وہ کرونا سے لڑنے کے لیے میدان میں ہیں اور بہت زیادہ انگیج ہیں پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، سول حکومت کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ پنگے لے رہے ہیں۔ ایک چیز جناب آپ کو میں بتا دوں
کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ لگی ہے، سیدھا سیدھا بتاتے ہیں جی ISI کے ہاتھ لگی ہے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کے ہاتھ لگی ہے، جس میں بھارتی فوج کو باقاعدہ طور پہ RSS کی شکل دینی ہے۔ وہ بظاہر ہوگی بھارتی فوج، اور پیسے ویسے ساری اس کو پالے گی ریاست انڈیا، لیکن وہ بیسیکلی اب اس کا جو موٹو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے انڈین آرمی کا، انڈین ریگولر آرمی کا، یہ اس کا چینج کیا جا رہا ہے جی، نصب العینی سارے کا سارا سٹرکچر ہی۔ اور اب باقاعدہ طور پہ پہلے تو صرف نریندر مودی کی بات کی جا رہی تھی، جو ہم نہیں مان رہے تھے کہ یہ نریندر مودی ہے یا یہ صرف BJP ہے اور یہ ایک عارضی فیز ہے۔ نہیں جناب، یہ جو ہندوستان کو ہندوؤں کا بنانا ہے، ہندوتا کا جو نظریہ ہے، اس کے پیچھے مکمل طور پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈین آرمی ہے، انڈین خفیہ ایجنسیز ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو مودی ہے وہ ایک فیس ہے۔ یہ ایک پیپر ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے ہماری ایجنسیز کے پاس، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، کیونکہ وہ کام تو کرتے رہتے ہیں۔ ایک پیپر لگ گیا جی پاکستان کے ہاتھ، ان کا جو پورا جو سٹرکچر وہ چینج کرنے جا رہے ہیں، انڈین آرمی کا جو نیریٹو چینج کرنے جا رہے ہیں، انڈین آرمی کا موٹو چینج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو افواج پاکستان کا موٹو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہاں پہ کسی قسم کی کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب اس ریاست کو، پاکستان کو صرف مسلمانوں کے لیے یہ ریاست ہے، بلکہ ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ انڈیا کی نسبت ہزارہا درجے زیادہ لبرل ہے، منورٹیز کے حوالے سے، منورٹیز کو تحفظ دینے کے لیے زیادہ سیکولر ہے، پریکٹیکلی عملاً، کیونکہ وہ تو صرف کتابوں میں انڈیا میں ہے، یہاں ہمارے ہاں عملاً ہے۔ اور انڈین پاکستانی آرمی کی طرف سے ایسا کبھی کچھ نہیں گیا کہ جناب وہ صرف مسلمانوں کی فوج ہے، نہیں، وہ پاکستان کی فوج ہے، اور تمام مذاہب کے لوگوں کی، تمام رنگ، تمام نسل یہ ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ یہ چینج کر رہا ہے، بلکہ چینج وہ پیپر جو ہمارے ہاں لگا ہے اس سے ہم نے یہ انفارمیشنز شیئر بھی کی ہیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پہ اور شیئر بھی کی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پبلکلی بھی ہماری طرف سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس میں باقاعدہ طور پہ یہ اس کو اپوز کیا جائے گا، پبلکلی کیا جائے گا، ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بھارتی افواج کو، بھارتی فوج کو آپ RSS کی شکل دیتے ہیں اور انتہا پسندی کی شکل دے دیتے ہیں، اور صرف اس کو ہندوؤں کی فوج بنا دیتے ہیں، تو پھر انڈیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے کرسچنز ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنی باقی منورٹیز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو فارغ کیا جائے۔ اور پیپرز جو ہمارے ہاتھ لگا ہے، ہمارے اداروں کے ہاتھ، اس میں یہ واضح طور پہ ان کی پلاننگ ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈین آرمی سے صرف جو ہندو ہیں، غیر ہندوؤں کا تناسب آہستہ آہستہ کم کر دیا جائے، اور انڈین آرمی کو، ہندوستانی فوج کو میں صرف ہندو آئے بھرتی ہو، اور آہستہ آہستہ باقی تمام منورٹیز کو نکال دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو وہاں کی اقلیت ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مختلف مذاہب کے، ان کا جب یہ اثر و رسوخ نکلے گا، کیونکہ ابھی مسلمان بھی موجود ہیں جی، سکھ بھی موجود ہیں، سکھ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، تو ان کو یہ نکالنا ہے۔ تو یہ پیپر ہمارے ہاتھ لگا ہے، اور ہم نے دوست ممالک کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، اور ایک میسج بھی دے دیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نئی خبر جناب اگلی یہ ہے کہ اگین وہی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا اور امریکہ
تو چائنا جس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، اور خاص طور پہ میں کرونا کے پس منظر میں اٹلی، جناب اٹلی سے اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی مصیبتیں ذرا کم ہو رہی ہیں، اور اٹلی میں محدود پیمانے پہ وہاں پہ کام شروع، لاک ڈاؤن میں اور کرفیو میں نرمی کی جا رہی ہے، اور مختلف مخصوص فیکٹریز میں کام شروع ہو گیا، اور اٹلی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اب ان کے جو نمبر ہیں شرح اموات بھی کم ہو رہی ہے اور نئے مریض بھی کم آنا شروع ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جو ایک پیک سے ڈکلائن کی طرف اب یہ معاملہ آ رہا ہے۔ اٹلی سے اچھی خبر آئی ہے۔ دوسری خبر اچھی آئی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں بھی جناب کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے، اور نرمی کے ساتھ ہی کل میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ رات جو ہے ایک وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور کنگ سلمان اور MBS دونوں موجود تھے۔ سعودی عرب میں جناب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حرمین شریفین، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ، بیت اللہ، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں اللہ کا گھر، دونوں میں اب نرمی کی جائے، اور بتدریج وہاں پہ عبادات کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا وسیع کیا جائے، اور عام لوگ جو اس وقت تو بین ہے مکمل طور پہ، تو اس میں دسترس ہو، اور خاص طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس وقت تک سچویشن اس سے بہتر ہو جائے۔ تو سعودی عرب سے اچھی خبر ہے۔ پاکستان سے یہ اچھی خبر ہے جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے چائنا کی مدد کی تھی، اور چائنا اب پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین کے سفیر نے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی کہ پاکستان بہت جلد کورونا سے نکل آئے گا، کورونا کرائسس سے، اور قابو پا لے گا۔ تو یہ جو بھی اس کے ظاہر ہے پیچھے پلاننگ جو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، یہ اپنی جگہ، لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت محتاط رہیں جناب، محتاط رہیں گے تو اچھی بات ہوگی۔ تو ایک چیز یہ تھی خبر۔ تو جناب آنے والے دنوں کا انتظار کیجیے، مزید خبریں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔